بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج ایک لاہور میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جو ہیں وہ جاں بھاگ ہو گئے. معصوم بچے تھے جن کی عمریں 9 سے 12 سال کے درمیان تھی. ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے. ریسکیو کی جو ہے وہ ریسکیو کیا جا رہا ہے. ابھی بچے تبے ہوئے تھے. اطلاعات یہ ہیں کہ 25 سے 30 کے قریب بچے تھے جن میں سے 14 جو ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ایک کنونشن ہوا ہے جس میں بہت سارے مقررین نے خطاب کیا. اور اگر اس کا آپ کو میں نقطۂ نظر بتاؤں وہ یہ ہے کہ اگلی جنگ جو پاکستان اور بھارت کی ہونی ہے وہ پانی پہ ہونی ہے. کیٹاگوریکلی میسج دے دیا گیا ہے کہ اگر پانی روکا گیا تو پھر کھلی جنگ ہوگی. معاملات دوسری طرف قطر میں ایران اور امریکہ نے بیٹھنا تھا. ابھی تک ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں اور ایرانی جو عہدیدار ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم نے قطر میں بیٹھنا ہے. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ درخواست آئی ہے ایران کی طرف سے کہ جو ہے وہ ٹیکنیکل جو کمیٹیاں ہیں اور باقی جو مذاکرات ہیں اس کے اوپر بات کی جائے. لیکن سب سے بڑا اہم موضوع آج کا جو ہے وہ ہے لاہور کا سانحہ تو ہوا ہی ہوا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کنونشن کے حوالے سے بات کریں تو یہ صورتحال آگے کیا بننے والی ہے کیونکہ پاکستان کے جو مقررین انہوں نے بتایا ہے اور انٹرنیشنل جو اس میں جنہوں نے ایڈریس کیا ہے انہوں نے بھی اس انٹینسٹی کو بڑا کھل کے بتایا کہ آنے والے دن کتنے سنگین ہو سکتے ہیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ جنگ کے بیج بو رہا ہے اور اگر پانی بند ہوا تو پھر جنگ ہے. کیا معاملات ہوں گے؟ میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی, ویری رسپیکٹیبل, ویری فیمس, ویری آنریبل. انہیں سے جانتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کو یہ کیسے دیکھتے ہیں. جی اسامہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں یہ ٹرمپ کی تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ اس کا شروع کا یہی زبان سے ہی وہ ساری کی ساری ہوا بنا رہا ہے میڈیا کے ذریعے. ایران بڑا کلیئر ہے اس میٹر کو لے کے کہ جو ایسٹس ہیں, جو ان کی قومی ایسٹس ہیں, جو پبلک کا پیسہ ہے جو فروزن کیا گیا ہے اس سب میں, اس کو ریلیز کیا جائے تاکہ وہ جو عوام کا جو پیسہ ہوتا ہے بیسیکلی یہ جو بلاک ہوتا ہے یہ سارا کوئی ایرانی گورنمنٹ کا تھوڑی ہوتا ہے جو سیز ہوتا ہے. اوور آل اس کنٹری کا, کنٹری کے لوگوں کا, ایرانی کمپنیز کا, بزنس مینز کا, یہ ان کا پیسہ ہوتا ہے جو سیز کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو ان کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی ہمارے پیسے, ہم کون سا تم سے کوئی ڈیمیج یا اس کی مانگ ہے, پہلے ہمارے تو کھولو نا جو ہمارا حق ہے. اگر ہم ڈالر میں یا جس میں بھی آپ کے کرنسیز میں تھے ہم کام کر رہے تو وہ تو ریلیز کرو. اگر اپنا حرمت چاہیے, کھلا ہوا چاہیے یا بات آگے بڑھانی ہے تو گڈ ول جسچر کے طور پہ ہمارا ہمیں تو دو, باقی تو بعد میں بات کریں گے نا. تو اس لیے وہ بڑے کلیئر ہیں اس میٹر کو لے کے. اور ٹرمپ اپنی تیزی تراریوں میں کہ بس زبانی جمع خرچ سے ہی کوئی وہ لارے لپوں میں آ جائیں گے. وہ ایک نیشن ہے, ان کا عوامی رابطہ بہت اچھا ہے. ٹرمپ سے بھی زیادہ ایران ڈیموکریٹک ہے, امریکہ سے بھی زیادہ. ان کی پبلک اور ان کے جو لوگ ہیں آپس میں وہ بڑے کلوز ہیں. اس طرح سے نہیں ہے جیسے دنیا کی باقی قوموں کا حال ہے. یہ آن کرتے ہیں اپنی سڑکوں کو, گلیوں کو, اپنے لوگوں کو. جیسے ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس جنگ میں خواتین یا یہ ابھی بھی گلیوں میں 2 بجے, 12 بجے تک آن کرتے ہیں, رش میں جاتے ہیں, رونق لگائے رکھتے ہیں گڈ ول جسچر کے طور پہ. تو ان کی سائیکی کو آپ عام پبلک سے وہ ہینڈل نہ کریں, مطلب آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو پبلک کا پیسہ ہمارا رکا ہوا ہے, اور پبلک بھی کہتی ہوگی کہ اگر تم واقعی جیت رہے ہو تو ان کو اتنا پریشر ڈالو کہ ہمارا پیسہ ریلیز ہو کم از کم. تو ایران کا ہدف یہی ہے, جیسے ٹرمپ کا ہدف ہے اپنا ہرمز کھولنا اس ٹائم اور اپنا مڈ ٹرم اور باقی. لیکن ایران کا ہدف یہ ہے کہ ان کا جو ایسٹس ہیں, جو اس ٹائم فروزن ایسٹس ہیں جہاں جہاں بھی ہیں, وہ لے لیے جائیں کسی طریقے. باقی تو یا وہ جیسے کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا,
یہ ایک تو سین ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاک بھارت ہے، یہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ 20 کے بعد پاکستان انڈیا کے چانسز ہائی ہو رہے ہیں. اب وہ ہماری پرانی مائنڈ سیٹ ہے پوری قوم کا ہی، خیر، کہ ہم انڈیا ہی کرتے ہیں، افغانستان بھی اب انڈیا ہی ہے، تو ہم اس کے اٹیک کو بھول جاتے ہیں. اور آج دیکھیں آپ ایگزیکٹلی 20 کے بعد 19 کو اٹیک ہوتا ہے، 20 کو ہوتا ہے، 21 22 لگاتار اٹیکس، اور اب ہم جا کے بمباری کر رہے ہیں. اور اس ٹائم کشمیر ویسے ہی لاک ڈاؤن میں ایگزیکٹلی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. آپ کے جو KP کے بلوچستان سارے کا سارا، تو انڈیا اپنا کام بھرپور اس سے کر رہا ہے. لیکن اصل نظر یہ ہے کہ اب آپ بھی تھوڑا سا خیال رکھیں. اب ان دنوں میں انڈین خبروں پہ بات کیا کریں، کیونکہ مجھے وہ آپ لوگ بات نہیں کرتے، مجھے پتہ نہیں چلتا، لیکن مجھے سب سے زیادہ امید ہے کہ یہ جو کاکروچ ہے جنزیز یہ کچھ کریں گے. حکومت کے لیے ٹف ٹائم ہوگا، انریسٹ کریٹ ہوگا، اور کافی اور ریاستیں بھی انریسٹ میں جائیں گی انڈیا کی، یہ چانسز موجود ہیں. یہ بڑے ہائی ڈیز چل رہے ہیں. اور یورپ کے لیے قدرتی آفات کے دن ہے، UK کے لیے خصوصاً، یہ جتنا بھی مغرب ہے ایگزیکٹلی اس کے لیے قدرتی آفات اس لیے ہیں کہ لبرا کے حساب سے جو مارس گیا، لبرا کے حساب سے، تو وہ ٹورس اس کے 8ویں گھر میں گیا. 8ویں گھر کا مارس آپ کا ایکسیڈنٹ بھی کراتا ہے، آپ کے سسرال سے جھگڑا بھی کراتا ہے، عام ذاتی برتھ چارٹ ہو تو میرڈ لائف میں گڑبڑ کرتا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ سے کوئی فائدہ بھی دیتا ہے. اور مارس جو وہاں کا مارس ہے وہ آپ کی اس کو کیا کہتے ہیں، جو منڈین ایسٹرالوجی میں جب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں، یہ جو علاقائی ایسٹرالوجی میں ملکوں کی جو، تو اس میں یہ آپ کے جو قدرتی آفات ہیں یہ ان کو ٹریگر کرتا ہے. اور ٹیسٹ پلانٹ ہے، ظاہری بات ہے، گرمی اور اس سے ریلیٹڈ فائر انسیڈنٹ، پھٹنے پھٹانے کے سارے معاملات. ابھی تو شکر ہے، اب یہ دیکھیں کہ کافی عرصے سے اب سن آگے نکل چکا ہے، یہ پیچھے ہے، کافی گیپ کریٹ ہو گیا، جو بار بار انگارک یوگ بن رہا ہوتا تھا وہ بھی کم ہے، وہ اس طریقے سے فارم نہیں ہو رہا. لیکن انڈیا پاکستان کے یہ جو اگلے 45 دن ہیں بس انہی پہ نظر رکھیں. اور یہ افغانستان بھی اب ہم آئندہ میرے خیال میں اس کو وہ کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ انڈو افغان ہی اب ہم کہا کریں، دونوں مشترکہ ہی ہیں. اب وہ پرانا مائنڈ سیٹ انڈیا حملہ کرے گا، وہ پریڈکشنز میں بھی وہی ذہن بنا ہوتا ہے کہ بھئی اب جنگ تو ہوئی، اب ہم تو بیرونی دشمن کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ پہلے انڈیا ہوا کرتا تھا، انڈیا سے ہوتی تھی، تو انہی دشاؤں کو انہی کو ریڈ کرتے ہیں. لیکن 20 کے بعد آپ دیکھ لیں افغانستان سے آپ کتنے اس ٹائم حملے ہو چکے ہیں اور کتنے آپ جواب دے چکے ہیں، کس طرح سے بمباریاں ہو رہی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو محفوظ کرے. اس ٹائم تو بہت یہ 45 دن ہمیں کوئی بہت بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں، پاکستان کو کسی قومی سانحے سے دوچار کر سکتے ہیں. یہ اس میں جنگ بڑھ سکتی ہے، انڈیا اپنے فرنٹ بھی کھول دے، ایسے چانسز بھی موجود ہیں. اور بالکل پانی کی جنگ کیا، جنگ کے ویسے چانسز موجود ہیں اس سال. یہ اگر 45 دن کا بریک اس میں کچھ نہ ہوا، پھر یہ جا کے کہیں ستمبر کے، وہی ہم نے پچھلے دنوں میں دن نکالے تھے، پھر ستمبر کے آس پاس پھر دوبارہ یہ ٹائم بن جائے گا. اور جہاں تک رہے گی بات یہ جو اوورال جو سڈن قدرتی آفات اور یہ سارا کچھ، یہ تو رہے گا ابھی 1 سال پورا ہے، ابھی جون تک. لیکن اس کی اصل ٹائم جولائی سے شروع ہوگا، 27 جولائی سے، جب سیٹرن اپنی موشن کو میں رکے گا، ریٹرو ہوگا. اور بس انڈیا پہ نظر رکھیں. اگلا پروگرام آپ اسی کی خبریں ڈھونڈ کے لائیں، کیونکہ ادھر انریسٹ بھی ہے، ادھر شور شرابہ مچا ہوا ہے. وہ حملے پاکستانی نہیں اس کو کور کرتے ہیں نا، ورنہ تو انڈیا تو اب اس ٹائم بلوچستان کو ایسے کور کر رہا ہوتا ہے جیسے دلی کو کور کر رہا ہو. اس ٹائم ان کو سب سے زیادہ POK جس کو کہتے ہیں، وہ اپنا وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر، اور ان کے لیے بلوچستان، اور یہ سارے بس یہی ہیں ان کے. اب انڈیا میں نہ کوئی وہ اپنا کیرلا رہا ہے، نہ ادھر بھی فساد، جو یہ اس کی جو سائڈ اٹھ رہی ہیں، یہ جو سلیگوڑی کوریڈور والی سائڈ سے، اور سارے انریسٹ، تو یہ اس کو وہ سب نظر ہی نہیں آ رہا ان کے میڈیا کو. ان کو بس پاکستان کو بیچنا ہے، بڑا فضول پروڈکٹ ہے ان کے پاس، ان کے میڈیا کے پاس بیچنے کو. مطلب بس پاکستان پہ وہ ان کا اچھا بھلا، وہ ارناب بھی ہے یا کوئی اور بھی ہے، تو وہ
کتوں کی طرح وہ شو بنا دیتے ہیں، شور شرابہ اور لڑنا جھگڑنا. مطلب یہ کوئی اخلاقیات ہے؟ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ایتھکس ہیں؟ گلے پھاڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چنگاڑ رہے ہیں عوام. پھر اس کا مطلب انڈین عوام اسی پہ خوش ہوتی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے نا. پاکستان میں دیکھیں پبلک میں کبھی اس طریقے کی باتیں نہیں ہوتی. ہاں پاکستان بھی خوب وہ سلطان رائی کے ڈائلوگ ضرور مارتا ہے، لیکن ان کی طرح منہ میں کتے نہیں بندتے جو انڈیا کا کلچر ہے. غلط ہے، عوام میں اتنا زیادہ نہیں بھرنا چاہیے نفرتوں کا یہ سٹائل، کیونکہ ہم ایک ہی خطے سے ہیں. ہم سب ابھی تو انگریزوں سے آزادی لے کے اپنا اپنا گھر سیدھا کرنا تھا، تو یہ پھر اس کے چاٹنے چلا گیا یاہو کی. تو اب دیکھیں اسی کا میں سمجھ رہا ہوں کہ پش ہے جو پاکستان کو محسوس ہو رہا ہے. باقی سر جی بات ایک اور بھی ہے. بات وہ جیسے کہتے ہیں نا کریں گے تو بڑی دور تک چلی جائے گی. بس پھر آپ میرا خیال ہے وہ لگا بھی نہیں سکیں گے، چھوڑیں پرے. یہ جیسے پولیٹیکل گئے تھے لوگ، اپوزیشن کے دونوں ہیڈز تھے، اچکزئی صاحب بھی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی، شاہد خاقان وغیرہ. تو ان کو جانے، میں تو پہلے ہی کہا تھا کشمیر میں پبلک کے یہ پولیٹیکل ورکرز کو بھیجیں، ساروں کو پولیٹیکل پارٹیاں بھیج دیں. ہمارا امپورٹنٹ انٹیگرل وہ جیسے کہتے ہیں پارٹ ہے، اور انڈیا اس کو یوز کر رہا ہے نا. ہم کیوں کرنے دیں؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، آج یا کل کوئی یاد ہو نا یہاں سے چھوڑ کے چلا جائے، اٹھ کے ہی چلا جائے. ہم سارے اس جغرافیے کے اندر جو لوگ بسے ہوئے ہیں انہوں نے اسی میں ہی رہنا ہے. پھر لڑائی کا فائدہ کیا ہے؟ کتے کتے ہونے کا فائدہ کیا؟ بلڈ شیڈ کیوں بڑھے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم علماء کرام کو جیسے جہاد کے فتوے لیا کرتے تھے نا جب جہاد کی ضرورت تھی، اب اس ٹائم امن کی ضرورت ہے تو امن کے فتوے لیں. سب فرقوں سے کہیں شورا بٹھائیں، جو آپ کی مجلس بنی ہوئی ہے کوئی مذہبی امور وزارت، اس سے کہیں کہ اس ٹائم اللہ کا حکم کیا کہتا ہے، فتویٰ اس پہ جاری کریں کہ امن کتنا ضروری ہے. اصل بات دیکھیں کہ اشرافیہ کو اپنے سرداروں کو نہیں پکڑتے جا کے. اگر ان کا ایجنڈا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو تو یہ صرف اپنے چودھری جو 5-6 سرپنچ خاندان آ رہے ہوں گے نا، ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جائیں. راستے کیوں بند کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ ان کو جا کے کہیں کہ بھئی ہم آپ کے ووٹر ہیں یا پبلک ہیں، ہم یہ نہیں برداشت کریں گے، یا جو بھی اپنا پریشر ان پہ ڈالیں نا. وہ ہیں تو یہ سب چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اگر ڈالتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کبھی اکیلی ہاتھ نہیں، یہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. جب تک آپ کا کوئی ملے گا نہیں اس وقت تک یہ کہانی آگے بڑھے گی نہیں. تو پھر اصولی بات پہ جائیں. کسی صورت بھی اس بات کو شرعی طور پہ انڈورس نہیں کیا جا سکتا کہ فتنہ گری ہو جس کے تحت بچے مریں ماؤں کے. اب دیکھیں یہ جتنا بھی وینچر کیا جا رہا ہے نا، اس میں وہ جو بیوہ ہو جاتی ہے جس کا بیٹا چلا جاتا ہے، ان کا تو ابھی پتہ نہیں تحریکیں کدھر تک پہنچیں گی کدھر تک نہیں، لیکن ان کی تو زندگی اجڑ گئی نا. اور ایک میری ریکویسٹ ہے جاتے جاتے، یہ جو اس ٹائم اب یہ باتیں آگے بڑھی آپ نے آئے دن کرنی ہے، اس لیے تھوڑی سی اس کی فاؤنڈیشن بھی بنا لیں. یہ 45 دن کی ہیڈنگ جو ہے نا بڑی خطرناک ہے آپ کی، پاکستان کی خبریں جو ہے. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ میڈیا والے لوگ، ولاگر، انفلوئنسرز، یوٹیوبر سارا دن ویسے ہی ڈانگ بھنی رکھتے ہیں. عمران خان ملا ہوا ہے، ایک اور 2-3 ٹاپکس مل جاتے ہیں. بس مہربانی فرما کے جتنے فوجی، جتنے سول لوگ اس ٹائم دہشت گردی کی یا اس طرح کی ایجیٹیشن کی نظر میں شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان سب کو ان کی فیملیز کے انٹرویو کریں اور ان کو لگائیں، اور پھر اسلامی شورا بٹھا کے کہیں کہ یہ ان کے جو جواب دو طالبان ہے، یہ پوری ہوا بنانی پڑے گی ہمیں کہ اصولی طور پہ فضا بنائیں کہ یہ فیملیز نے کیا. اب جیسے رینجر والے گئے ان کی بنائیں، ادھر سے فیملیز جو کشمیر میں جو لڑکے گئے یا پولیس والے گئے ان کی بنائیں. کیسا فیل کر رہے ہو آپ؟ اس کو کیسے دیکھتے ہو اس احتجاج کو؟ تم اپنے کمنٹ دو، بیگم دے اس کی، ماں دے اس کی کمنٹ، اب دے وہ کیا کہتی ہے. وہ پیغام ضروری ہے. سارے میڈیا کو اس وقت ضرورت ہے کہ جتنی جانیں جا رہی ہیں ان کو کور کریں، جا کے ان کی فیملی سے پوچھیں کہ اب آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا آپ کا بیٹا جانا چاہیے تھا ادھر یا نہیں، یا یہ جو سب چل رہا ہے اس پہ آپ کا، کیونکہ وہ افیکٹ ہی ہیں نا، ان کے دماغ کام کر رہے ہیں، وہ افیکٹ ہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ اپنی سکرین آف کر لیتے، میری اکیلی چلتی رہتی.
ویسے آپ چمک رہے ہیں ماشاءاللہ فرشتے کی طرح. تو اس میں جو امپورٹنٹ کی فیکٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ اس ٹائم ان فیملیز کی فیڈ بیک، ان فیملیز کی جو سوچ ہے اسلام کو لے کے یا اس جد و جہد کو یا ان تحریکوں کو لے کے یا دہشت، وہ بڑی ضروری ہے منظر عام پہ لانی. اور پھر مذہبی سارے طبقوں کو ڈنڈا دے کے، ویسے بھی تو بٹھا لیتے ہیں اپنی تعریفوں میں، جب اپنا مطلب نکلوانا ہوتا ہے تو ڈنڈا دیتے ہیں، سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں شام کو. ٹھیک، تو اب اس کے لیے بھی ایک ادا ہموار کروا کے فتوے لینے ضروری ہیں. یہ جنگ گولی سے، دیکھیں گولی اور یہ اس سے بارود سے نہیں ختم ہونے لگی. کل لوگ بڑے ایجیٹیٹڈ، وہ میسیجز تھے جو بچی، وہ 2 بچیوں کا والد اور وہ جو گئے بلوچستان میں اور جو ادھر قتل کر دیے گئے. دیکھیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ بڑا ظلم ہوا، بالکل ہم سیف نہیں ہیں، اللہ سب کو محفوظ کرے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں اب آگ لگا دو، جلا دو، گرا دو، تو یہی تو دشمن چاہتا ہے کہ بس آپ لوگ ایک دفعہ اٹھ جائیں اور ایک دوسرے کو مارنے لگے. ادھر بھی آپ ہیں، ادھر بھی آپ ہیں، آپ ہی مریں گے. مودی کا کیا جانا ہے یا یاہو کا کیا جانے لگا. دیکھیں یہاں اسرائیلی نہیں مرنے لگا، پیسہ اسرائیل کا. انڈین نہیں مرنے لگا، پیسہ انڈیا کا. سمجھ رہے ہیں؟ مریں گے آپ ہم. تو پھر ایسی غیرتیں اور ایسی چیزوں کو لے کے کیا کرنا ہے. منتظر اسامہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین مجھے اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ.